اقرار کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ اس کے ایمان مضبوط ہے، واقعتاً اس کے ایمان ہے، اور یہ دل سے مومن ہے۔ اور فلاں شخص جھوٹ کہتا ہے، دعویٰ جو رکھتا ہے کہ میں مومن ہوں، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ بالکل ابتداءً جو سورت ہے قرآن مجید کا، بڑی جامع سورت ہے، اور میرے محترم دوستو، تقریباً قرآن مجید کے اہم مسائل پر جو مشتمل سورت ہے وہ سورت بقرہ ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے بنیادی مسائل کا بھی ذکر فرمایا، اہل ایمان کیسے وقت گزارے، اللہ پاک نے اس کے حوالے سے مضبوط مسائل کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان قوموں کا بھی ذکر اسی صورت میں فرمایا جو کامیاب ہے، اور ان کا بھی جو مکمل ناکام ہے، اور ان کا بھی ذکر ہے جو مذبذبین بین ذالک ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ نہ اہل ایمان میں ان کا تذکرہ ہے، نہ اہل کفر میں۔ اب قرآن مجید کی بالکل ابتدا، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، حروف مقطعات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے 3 قسم کی آیتیں، ایک قسم کی آیات قرآن مجید کی وہ ہے جس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے، اور دوسری قسم کے قرآن کی آیتیں وہ ہے جو کہ آیات متشابہات کہلاتے ہیں، معنی سمجھ میں تو آتا ہے لیکن عمل نہیں کرنا ہے، صرف اس پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کا اس سے جو بھی مراد ہو، جو بھی عند اللہ مفہوم اللہ پاک سمجھتے ہیں، بس ہمارے بھی اسی پر ایمان ہے۔ باقی ہم اپنے تلاش جاری نہیں رکھیں گے اس حوالے سے کہ اللہ کا کیا مراد ہے، اللہ کیا چاہتے، اس چیز کی در پہ ہم نہیں ہوں گے۔ معنی سمجھ میں تو آتا ہے لیکن عمل نہیں کرنا ہے، جو کہ تو چھوڑنا ہے، کہ جو مفہوم اللہ پاک کا ہے بس وہی مفہوم ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے آیات متشابہات۔ اور تیسری قسم کی آیت قرآن مجید کی وہ ہے جس پہ ایمان لانا ہے، اس کے معنی کی در پہ نہیں ہونا ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں یہ کیوں رکھے ہیں؟ یقیناً اس کا کوئی مفہوم ہے، ایک بات ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے۔ اگر ایسا کرے گا تو ایمان ان کے دل سے نکل جائے گا۔ تو قرآن مجید کے ایک قسم کی آیات محکمات، یہ وہ آیتیں ہیں جس میں نماز کا ذکر ہے، جس میں روزے کا ذکر ہے، جس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے،
جس میں عمرہ اور حج کا ذکر ہے اور دین کے تمام مفہوم جہاں سے ہمیں ملتا ہے، سچائی اختیار کرنے کا حکم ہے، جھوٹ سے بچنے کا حکم ہے، یہ کام کرو حلال ہے، یہ نہ کرو حرام ہے، واضح ہیں وہ آیتیں، وہ احکامات، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ دوسری قسم کی آیات قرآن کی جس کا میں نے تفصیل ذکر کیا وہ ہے آیت متشابہات۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا، میرے بندے وہ بھی ہے جو آیت متشابہات پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کے متلاشی نہیں ہوتے، اس کے مفہوم کے در پہ نہیں ہوتے کہ کیا مراد ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ وہ آیات ہے جو بالکل واضح ہیں، معنی بھی سمجھ میں آتا ہے، نہ تو ان کو ظاہر کرنا ہے نہ اس مفہوم کی در پہ ہونا ہے۔ جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، یا حضرت، قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ ایک قسم کی آیات موجود ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارے رب نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن تخلیق کائنات کی تکمیل ہوئی۔ عصر کے وقت فرمایا اللہ نے اپنے عظیم مخلوق کو پیدا کیا جس سے حضرت انسان کہتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کی پیدائش اور اس کو بنانا یہ سب کچھ جمعے کے دن عصر کے قریب یہ سب کچھ ہوا۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا، اور اسی دن اللہ نے جنت سے نکال کر کے دنیا کی طرف بھیجا۔ یہ تمام واقعات جو ہے، یہ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، پھر آدم علیہ السلام کا دنیا کی طرف آنا، پھر دنیا میں جتنا عرصہ رہے اللہ سے اپنے اس لغزش کی معافی مانگتے رہے، پھر عند اللہ کی طرف سے معافی کا حکم کا آنا، یہ سب کچھ جمعے کے دن عصر کے وقت ہوا۔ اب یہ جو 6 دن رات جو اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جس میں آسمان ہے، زمین ہے، اور جس میں سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑیں ہیں، جس میں نباتات ہیں، اور جس میں یعنی جو بھی ہمیں اس زمین پہ نظر آتے ہیں، مخلوقات ہے، حیوانات ہے، یہ سب کچھ اللہ نے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ لیکن یہ 6 دن وہ ہے جو اللہ کے حساب ہے، ہمارے حساب میں یہ نہیں آتے ہیں۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ اب اگلی بات جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے جا رہے وہ یہ ہے کہ 6 ایام اللہ پاک نے اس کائنات کو 6 دن 6 راتوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ پاک مستوی ہوا عرش پر، مستوی ہوا عرش پر۔ اب یہ استواء علی العرش کیا چیز ہے؟ بظاہر بالکل میرا یہ مفہوم نہیں، نہ میں یہ مفہوم سمجھتا ہوں، نہ آپ اس مفہوم کو سمجھے، نہ اس قسم کا کوئی مفہوم اپنے ذہن میں لائے، اس لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ صرف بتانے کے لیے بظاہر جو مفہوم ہمارے سامنے آتے وہ یہ کہ پھر اللہ جا کر بیٹھ گئے عرش پر، مستوی ہوئے اللہ پاک عرش پر۔
یہی بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یا حضرت یہ مستوی عرش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مستوی عرش مفہوم تو واضح ہے لیکن کیفیت مجہول ہے۔ مفہوم واضح ہے، اس کا ترجمہ واضح ہے، لیکن کیفیت کیا، اللہ کا بیٹنا کس کیفیت میں ہے، یہ مجہول ہے، میرے اور آپ کے علم میں نہ آنے والی بات ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ آپ جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات کو پالو گے۔ اب یہ کہ مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا اللہ چہرہ بھی ہے ایک جانب کو، حالانکہ اللہ اس قسم کے مفہوم سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ 70 آدمی، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، وہ 70 آدمیوں کو لے کر آپ کوئی طور پر گئے تھے تو 72، لیکن ان میں حضرت یوشع ابن نون اور حضرت یوحنا ابن کعب، یہ 2 ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ان کا آمنا و صدقنا والا ایمان تھا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اپنے ہر قبیلے میں سے 2 آدمیوں کو لے کر آ جانا، میں ان سے خود بات کروں گا کوئی طور پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر قبیلے والوں سے 2 آدمیوں کا انتخاب کرو۔ ہر قبیلے والوں نے اپنے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور ان سے کہا جس قبیلے سے حضرت یوشع ابن نون، یہ حضرت یوشع ابن نون وہی شخصیت ہے جو سفر میں خضر علیہ السلام کے تلاش میں جو جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خادم تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصتی کے بعد پھر اللہ کے نبی بنا دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بن گئے تھے پھر، لیکن اس وقت خادم ہیں۔ دونوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں آپ پر ایمان ہے، اللہ نے جو کچھ کہا حق ہے، سچ ہے، اس سے آگے ہم اپنے ایمان کو کمزور کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہے اس لیے کہ ہم ایمان رکھتے۔ اب یہ 70 آدمی وہ تھے جو کشمکش میں تھے، مانے نہ مانے اس کیفیت میں تھے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ان 70 کو لے کر کوئی طور پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر چلے گئے، اللہ سے عرض کیا اللہ 70 آدمیوں کا مختلف قبائل میں سے انتخاب کر کے میں لے آیا ہوں، آپ ان سے خود بات کیجئے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ تورات آپ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے۔ یہ مانتے نہیں ہیں کہ تورات من جانب اللہ ہے۔ آپ خود انہیں بتا دیجئے کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دی ہے یہ میرے جانب سے ہے۔ اچھا کوئی طور پر بیٹھ گئے، ترتیب کے ساتھ بیٹھ گئے، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، ایک بادل آ گئی، سفید قسم کا بادل تھا، اس نے آ کر ان 70 کے 70 افراد کو ڈانپ لیا، ایسے ڈانپ لیا کہ ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ ہم کلام ہوئے، اللہ نے بات شروع کر دی۔ کیسے شروع کر دی؟ اپنی شان کے مطابق۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس سفید بادلوں میں سے اللہ کا بول چال یعنی اس کا آواز سنائی دیا، اور کافی دیر تک اللہ پاک بولتے رہے کوہ طور کی پہاڑ پر، ان 70 آدمیوں کو سمجھا بھی دیا۔ آہستہ آہستہ بادل ہٹ گئے۔ بادل ہٹنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سمجھ گئے، اللہ کا کلام سنا؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ بات تو ٹھیک ہے، گویا ہمیں تسلی ہو گئی یہ اللہ کا کلام ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم
پھر بھی ہمیں تسلی نہیں. بڑی بدبخت قوم، بڑی بدبخت قوم ہے آج جو اسرائیل میں آباد ہے، جس کی دل میں ایک رحم کا ذرہ بھی نہیں. اتنی بدبخت قوم ہے، نہ بچوں پہ ان کا دل میں کوئی رحم آتا ہے، نہ خواتین کے دل کوئی رحم ان کی دل میں موجود ہے. کیا بوڑھے کیا جوان، چلے جو تم سے برسر پیکار ہے تم ان سے برسر پیکار ہو جاؤ. ان معصوم بچوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ آپ اندازہ لگا دیجئے اس واقعے سے. ان کی دل میں رحم کا ذرہ نہیں ہے. خدا کی قسم اگر ان کی دل میں رحم کا ذرہ ہوتا، کم از کم فلسطین کی بچوں پر یہ الغار تو نہ کرتا. وہ معصوم بچے، ہر قوم میں ان کے لیے ایک احترام ہے. ان بچوں کے لیے ہر قوم میں احترام ہے، لیکن ان ظالموں کے اسرائیل یہودی بدبخت ان کی دل میں بچوں کے لیے بھی کوئی احترام ہے. جائے کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے احترام پیدا ہو. ازلی دشمن ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. چھٹا پارہ ختم ہو رہا ہے. چھٹے پارے کی آخری آیت ہے، جا کر دیکھ لینا. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، بدترین روئے زمین پہ تمہارے دشمن یہودی ہے. بدترین دشمن روئے زمین پہ تمہارے یہودی بدترین. عیسائیوں کے دلوں میں اتنا نفرت نہیں ہے تمہارے لیے، وہ پھر بھی ایک رحم ہے، ان کے دل میں ایک ترس کا جاتے ہیں. لیکن یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل، ان بدبختوں کے دل میں رحم کا ذرہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. جس کو اللہ اتنا بڑا بدبخت کہے، ان کی بدبختی کی انتہا کیا ہو. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں کوئی طور پر. اللہ نے بات کی، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. اور اللہ کا کلام ایسا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ معراج کے رات گئے، اللہ کو دیکھا، فرمایا ایک نور تا چاروں جانب پیدا ہوا. کیفیت بیان کرنا میری بس سے باہر ہے. فرمایا اللہ سے بول چال ہوئی؟ فرمایا بالکل اللہ سے بول چال ہو گئی. فرمایا جب آپ اے اللہ کے حبیب آپ اللہ سے بول چال کر رہے تھے، اس وقت اللہ کو کس کیفیت میں دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس وقت اللہ کو اس کیفیت میں دیکھا کہ میرے چاروں جانب سے آواز آ رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، ابھی آپ کو یہی سامنے میری گفتگو سنائی دے رہی ہے، تو اب دائیں بائیں پیچھے سے تو میری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، یا جس سمت میں بیٹھا ہوں گا میں گفتگو کر رہا ہوں گا اسی سمت سے میری گفتگو سنائی دے گی. لیکن اللہ پاک اتنے عظیم ہے ذات ہے کہ اللہ پاک ایسے نہیں ہیں جیسے بندے گفتگو کرتے ہیں. بندگو کی گفتگو ایک سمت سے ہوتا ہے، اللہ پاک کی گفتگو چاروں جانب سے ہوتا ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے آگے اللہ کے متعلق مت پوچھو. اب یہاں 70 آدمیوں نے اللہ کی گفتگو سن لی کوئی طور کے پہاڑ پہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسلی ہو گئی، اللہ کی بات سن لی، تسلی ہو گئی. کہا موسیٰ علیہ السلام اے اللہ کے پیغمبر بات سے تسلی تو ہو گئی. اتنے سخت الفاظ ہے، کہتے ہوئے بھی میں کام جاتا ہوں. لیکن ان یہودی ظالموں نے جو الفاظ اللہ کے نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو الفاظ کہے، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ازلی بدبخت ہے یہ، ازلی بدبخت. جب مسلمان ایمان لاتے تھے، نو مسلم تھے مدینے میں،
یہودی ان سے کہتا تھا سنا کہ تو ایمان لے آیا؟ کہا میں اللہ کے رسول کی ذات پہ ایمان لایا۔ کہا کہ پتہ ہے تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ مسلمان سیدھا سادہ مسلمان ہوتا، نو مسلم ہوتا، وہ کہتا ہمیں اللہ کے رسول نے یہی فرمایا جو کلمہ پڑھے وہ اس کا ٹھکانہ جنت، اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ دنوں کے لیے تم جنت میں جاؤ گے، پھر اللہ جنت سے تم سب کو نکال کر جہنم میں ڈال دے گا اور جنت صرف ہم سے بھر جائے گا۔ وہ مسلمان آ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیسے گفتگو کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے پوچھا کس نے گفتگو کی؟ وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کس شخص نے گفتگو کی میرے سامنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا، تم نے کیا کہا اس مسلمان سے؟ کیا کہا؟ یہی کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے جنت میں جائیں گے، بالآخر وہ جہنم میں جائیں گے، یہ کہا؟ کہا نہیں، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت ہو، میرے امتی سب کے سب جنتی ہے اور تم سے انشاءاللہ اللہ جہنم بھر دے گا، تم سے اللہ جہنم بھر دے گا۔ اس یہودی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جس قوم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ الفاظ ہو، جس قوم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے میں ہو، آپ خود اندازہ لگا سکتے وہ کتنا بدترین اس روئے زمین کا کافر ہوگا۔ تو جب وہ بادل ہٹ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان 70 آدمیوں سے اب سن لی اللہ کی بات، اب تو یقین ہو گیا؟ کہا موسیٰ سن تو لی لیکن پتہ نہیں چلا کہ اللہ بول رہے کہ آپ لہجہ بدل بدل کر بول رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ بول رہے تھے یا آپ لہجہ بدل بدل کر بول رہے تھے، اللہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ اتنی سخت بات انہوں نے کی کہ اللہ کا قہر، غصہ ایسے جوش میں آیا کہ اس کوہ طور پہاڑ پہ اللہ کے غصے کے اثرات نظر آئے، ایک ایک کر کے سب کے سب جل کر خاک میں مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 70 بندوں میں ایک بندہ بھی نہیں ہے، سب ایسے نظر آ رہے جیسے ہڈیوں کے ڈانچے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں رو پڑے، اے اللہ قوم کی جہالت پر میری پکڑ نہ فرما۔ اب میں قوم کے پاس جا کر قوم والے پوچھیں گے موسیٰ وہ ہمارے قوم کے سردار بڑے جو 70 کے قریب آدمی تم لے کر کوئی طور پر گئے تھے اس کو کہاں مار کے آ گئے؟ یا اللہ میں قوم کی مزاج سمجھتا ہوں، بدبختی کی انتہا اگر ہے اس روئے زمین پر یہود سے بڑھ کر بدبخت اور کوئی نہیں۔ یا اللہ بڑے بدبخت ہے، لڑ پڑیں گے، کہیں گے اے موسیٰ مارنے کے لیے یہاں جگہ نہیں تھی کہ کوئی طور پر لے کر اس کو مار کر واپس آ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس قابل نہیں کہ ان کو زندہ کیا جائے، لیکن تیری فریاد کو دیکھتے ہوئے دیکھتے رہو میں کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ پہلا زندہ ہوا، پہلے نے دوسرے کو دیکھا زندہ ہوتے ہوئے، ان دونوں نے تیسرے کو دیکھا زندہ ہوتے ہوئے، ان تین نے چوتھے کو دیکھا، ایک ایک کو دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ جب 70 کے 70 زندہ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب کہتے اب ہماری تسلی ہو گئی، بس واپس لے کر آئے۔ یہاں بھی آ کر جو ان کا رویہ تھا، ایسی بدبخت قوم روئے زمین پہ نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات مقطعات، یہ
یہ آیتیں، یہ اللہ کا یہ شان، اس طرح بات چیت کرنا، یہ سب آیات متشابہات پہ کیفیت میں نہیں جانا ہے، صرف ایمان لانا ہے۔ اور تیسری قسم کی آیات مقطعات کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید کی تقریباً 29 صورتیں ایسی ہے جس کی ابتدا میں آیات مقطعات ہیں۔ الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، قاف نون ہا میم طاسین میم طاسین، یہ جہاں بھی آئے ہیں یہ قرآن کے حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور اس پر صرف ایمان لانا ہے، نہ اس کے معنی کے پیچھے جانا ہے، نہ اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ بس یہ کہنا ہے جیسے صاحب جلالین نے کہا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان۔ تو میرے محترم دوستو، سورۃ بقرہ کی ابتدا الف لام میم۔ اب یہاں 3 طبقات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب یہ تفصیلاً ہے اور وقت بھی مجھے اجازت نہیں دے رہے، زندگی رہی انشاءاللہ یہی سے پھر بات اگلے جمعے کو شروع کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ